الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ الامین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بالکل اطمینان و سکون کا ماحول بنائیں، افراتفری کا ماحول نہ بنائیں، اور جن حضرات کو جہاں بھی جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائیں، اور اگر جگہ نہ مل سکیں تو اچھے طریقے سے کھڑے رہیں اور علماء کرام اور شعراء اعظام کی باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ لوہتاں کا عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ تشریف رکھتے ہیں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کے جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اس آیت میں نور سے مراد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔ سارے مفسرین کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے، اور اس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن عظیم نے سرکار کو نور فرمایا، اللہ کے نبی نور ہدایت تو ہیں لیکن سرکار اپنی ذات میں بھی نور ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے اور نبی اکرم جب پیدا ہوئے تو سارے جہان روشن ہو گئے، اندھیرا چھٹ گیا، نور کی کرن پھوٹی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے تو 10 ایسی علامتوں اور نشانیوں کا ظاہر ہونا ہوا۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں کہ نبی اکرم کی جب ولادت ہوئی تو میں وہیں پر تھی، اور نبی اکرم جیسے ہی پیدا ہوئے اپنے سر کو سجدے میں جھکا دیا اور رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ اور جیسے ہی سرکار پیدا ہوئے اور حضرت صفیہ نے سوچا کہ آج ایسے ماحول میں اس بچے کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، ذرا چیک کیا جائے کہ یہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے۔ جب حضرت صفیہ لے کر دیکھتی ہیں تو آپ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں کہ آمنہ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ خدا کی طرف سے ناپریدہ پیدا ہوا ہے اور ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے۔ دنیا میں بے شمار بچے پیدا ہوئے، لیکن کسی بھی بچے کے پیدائش کے وقت اتنا علامتیں اور نشانیاں ظاہر نہیں ہوئی، لیکن جب نبی اکرم پیدا ہوئے تو دنیا میں ایسے ایسے گھمنڈ کرنے والے لوگ موجود تھے جو اپنی طاقت پر گھمنڈ کیا کرتے تھے، اپنے حسن و جمال پر گھمنڈ کیا کرتے تھے، اور اپنے بادشاہیت پر گھمنڈ کیا کرتے تھے، لیکن پروردگار عالم نے ایک لمحے میں اس کو چکنا چور کر دیا اور صفحے ہستی سے اس کو مٹا دیا۔ نبی اکرم پیدا ہوئے، دریائے صحابہ جو ہزاروں سال سے بہ رہا تھا بالکل خشک ہو جاتا ہے، آتش قدع فارس جو ہزاروں سال سے جل رہا تھا بجھ جاتا ہے، اور کسرا بادشاہ ایران کے محل میں شگاف پڑ جاتا ہے اور اس کے 14 کنگورے گر جاتے ہیں۔
बादशाह ईरान के लोग इतने जबरदस्त पैसों के मालिक थे और ताकत के मालिक थे और ये खुदाई का दावा किया करते थे कि हम हैं जो लोगों को रोजी देते हैं, हम हैं जो लोगों को मारते हैं, हम हैं जो अनाज बांटते हैं तो ये जिंदा रहते हैं, हम हैं जो रिस्क देते हैं। लेकिन ये नहीं मालूम कि कायनात का पैदा करने वाला परवरदिगार आलम की जात है, जिसने बादशाह को भी पैदा किया है और जिसने फकीर को भी पैदा किया है। जब बादशाह किसरा के दरबार में शिगाब पड़ जाता है, उसके महल के 14 कंगूरे गिर जाते हैं। बादशाह बहुत घबराया, उसने अपने मुल्क के काहिनों को जमा किया, नजूमियों को जमा किया, पुरानी किताबों को इल्म रखने वालों को जमा किया और कहा कि क्या बात है कि मैंने इतना शानदार महल तैयार करवाया था लेकिन मेरे महल में शिगाब पड़ गया, इसके 14 कंगूरे गिर गए। उसने कहा, उस जमाने के पुरानी किताबों का इल्म रखने वालों ने बताया कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि मक्के की सरजमीन पर जब मोहम्मद अरबी पैदा होंगे तो किसरा बादशाह ईरान के महल में शिगाब पड़ जाएगा और उसके 14 कंगूरे गिर जाएंगे। लगता है कि मक्के की सरजमीन पर मोहम्मद अरबी पैदा हो चुके हैं। बादशाह और घबराने लगा, उसने अपने काहिनों से कहा कि आखिर क्या बात है कि मैंने इतना शानदार महल का तैयार करवाया था, अगर 1000 मजदूर मिलकर इस महल को तोड़ेंगे लेकिन एक भी पिलर को हिला नहीं पाएंगे, आखिर क्या बात है कि मेरे महल के 14 कंगूरे गिर गए। तो उन पुरानी किताबों के इल्म रखने वालों ने बताया कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि जब मक्के की सरजमीन पर मोहम्मद अरबी पैदा होंगे तो ईरानी मजहब के सिर्फ 14 बादशाह हुकूमत करेंगे और वो यहूदी होगा और 14 बादशाह जब हुकूमत कर लेंगे तो 15वां बादशाह कोई और नहीं बल्कि मुसलमान होगा। अब तारीख उठाकर देख लो, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के खिलाफत का आखिरी दौर है। 14 हुक्मरान अपनी खिलाफत से फारिग होते हैं और ईरान फतह होता है और पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम बुलंद होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो अपने जमाने में, उस जमाने में जो अपने जमाने के जबरदस्त जो अपने ऊपर घमंड किया करते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अकरम की विलादत के सदके में उसको चकनाचूर कर दिया। आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जमाने में करोड़ों लोग हैं जो नबी का कलमा पढ़ते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं, नबी के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और नबी के अहले बैत और पंजतने पाक और खानदान से भी मोहब्बत करते हैं। सुन्नी वो नहीं है जिसके दिल में सिर्फ सहाबा की मोहब्बत हो और अहले बैत की मोहब्बत ना हो। सुन्नी वो है जिसके दिल में सहाबा की भी मोहब्बत हो और अहले बैत की भी मोहब्बत हो। सिर्फ सहाबा से मोहब्बत करना ये खारिजियत है और सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत करना ये राफजियत है और दोनों से मोहब्बत करना यही मसलक आला हज़रत है। इसलिए दोनों से मोहब्बत किया जाए। हमारे एक हाथ में सहाबा के भी दामन होना चाहिए और हमारे एक हाथ में अहले बैत का भी दामन होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम सहाबा से राजी है, इसलिए कुरान में परवरदिगार आलम ने फरमा दिया, कुल्लु वअदल्लाहु हुस्ना। परवरदिगार आलम तमाम सहाबा से राजी है और अल्लाह ने तमाम सहाबा के लिए जन्नत का वादा फरमा दिया है। हमारा ईमान और अकीदा है कि जिस तरह तमाम सहाबा जन्नती हैं, हजरत अमीर मुआविया भी जन्नती हैं, हजरत अली भी जन्नती हैं और अल्लाह ने तमाम सहाबा से वादा फरमा लिया है। आज ये कहा जाता है कि हजरत अमीर मुआविया ने अपने हाकिमों से, अपने गवर्नरों से और अपने आमिलों से गालियां दिलवाई और खुद हजरत अमीर मुआविया ने मिंबर पर खड़े होकर हजरत अमीर मुआविया को गालियां दी है। हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, ये अहले सुन्नत के साथ खिलवाड़ है। अहले सुन्नत का ये अकीदा रहा है कि परवरदिगार आलम ने और नबी अकरम ने हमें जो दीन दिया है उस पर अमल करने की जरूरत है। और हजरत अमीर मुआविया हजरत अली से इतना मोहब्बत करते थे
تھے، اتنا محبت کرتے تھے کہ جب جب کوئی مسئلہ پھنستا تھا تو حضرت امیر معاویہ کہیں اور نہیں باب العلم کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے صحابہ سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، حضرت امیر معاویہ کے پاس بھی صحابہ کی ایک فوج تھی، حضرت علی کے پاس بھی صحابہ کی ایک فوج تھی، دونوں طرف جنب غفیر تھی اور صحابہ اکرام دونوں طرف سے تھے۔ جب جنگ صفین ختم ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ چلے گئے اور حضرت امیر معاویہ ملک شام چلے گئے۔ ملک شام میں ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا جو تمام صحابہ اس مسئلے کو حل نہ کر سکے۔ تمام صحابہ حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہا، اے امیر معاویہ، اگر یہ مسئلہ دور صدیق اکبر میں پڑتا تو صدیق اکبر نے اس کو حل کر دیا ہوتا، عہد فاروقی میں پڑتا تو عمر ابن خطاب نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہوتا، عثمان غنی کے دور میں پیدا ہوتا تو تمام صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد اس مسائل کو حل کر دیا جاتا۔ بالکل نیا مسئلہ پیدا ہوا، لوگ حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ جب حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ حضور ایک بالکل جدید مسئلہ پیدا ہوا ہے، حضرت امیر معاویہ نے کہا کیا پیدا ہوا؟ حضرت امیر معاویہ کوئی معمولی صحابی نہیں تھے، مجتہدین صحابی تھے، کاتبین صحابی میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا آپ تو یہ مسئلہ بتا رہے ہیں اور حضرت امیر معاویہ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ امیر معاویہ نے صحیح مسئلہ بتایا ہے، اس لیے کہ امیر معاویہ مجتہد ہیں اور جو مجتہد ہوتا ہے قرآن و حدیث سے مسائل نکالتا ہے، لوگ اس پر عمل کریں اور حضرت امیر معاویہ خود لوگوں سے عمل کروائیں۔ جب اس زمانے میں مسئلہ پیدا ہوا، جب حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ آخر کیا معاملہ ہے، صحابہ اکرام حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ حضور بالکل نیا مسئلہ ہے۔ کہا کہ ایک شخص مرا، اس نے ایک لڑکا چھوڑا اور ایک لڑکی چھوڑی اور ایک خنسا چھوڑا۔ خنسا اس کو کہتے ہیں جس کے اندر لڑکے کی بھی علامت پائی جائے اور لڑکی کی بھی علامت پائی جائے، یعنی دونوں علامت اس کے اندر موجود ہو۔ اگر لڑکی ہے تو قرآن و حدیث میں اس کا حصہ متعین ہے اور اگر لڑکا ہے تو قرآن و حدیث میں بھی اس کا حصہ متعین ہے، لیکن جس کے اندر دونوں چیز پائی جائے، لڑکے کی بھی علامت پائی جائے اور لڑکی کی بھی علامت پائی جائے، تو بتاؤ اس کو کون سا حصہ دیا جائے گا اور کتنا ترکہ دیا جائے گا؟ حضرت امیر معاویہ کے کانوں سے جیسے ہی یہ مسئلہ ٹکراتا ہے، کہا کہ یہ تو بالکل نیا مسئلہ ہے، میں بھی اس کا جواب نہیں جانتا، لیکن اے صحابہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم نے اس دھرتی پر باب العلم کو پیدا کر کے رکھا ہے، میں باب العلم کی بارگاہ میں خط لکھوں گا اور حضرت علی اس کا جواب دیں گے۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک خط لکھا اور حضرت امیر معاویہ نے جب یہ خط لکھا تو اس زمانے میں خط کاغذ پر نہیں لکھا جاتا تھا، چمڑوں پر لکھا جاتا تھا اور کپڑوں پر خط لکھا جاتا تھا، ہڈیوں پر خط لکھا جاتا تھا، درختوں کے پتوں پر خط لکھا جاتا تھا، اونٹوں کے ہڈیوں کے شانوں پر خط لکھا جاتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک خط لکھا اور جب اس خط کو لکھا تو آپ نے چمڑے کے اوپر خط لکھا، کأنہا اذن الفارہ، جس چیز پر آپ نے خط لکھا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ لگتا ہے کہ چوہے کا کان ہو۔ حضرت امیر معاویہ نے اس پر خط لکھا۔ جب یہ خط حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا، اگر حضرت علی کے دل میں امیر معاویہ کی عداوت اور دشمنی ہوتی تو حضرت علی کہتے امیر معاویہ پریشان ہیں تو پریشان رہنے دو، میں اس کا جواب نہیں دوں گا، لیکن یہ نبی کے علم کے وارث ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ نے جو خط لکھا ہے میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔
حضرت امیر علی نے خط لکھا، اور حضرت علی نے جو خط لکھا تو جس پر حضرت امیر معاویہ نے خط لکھا تھا اس سے چھوٹے چمڑے پر حضرت علی نے خط لکھا، اور حضرت علی نے صرف ایک جملہ لکھا، ارسہو من مبالی ہے، اس کا ترکہ پیشاب کے راستے پر متعین کیا جائے گا۔ جیسے ہی حضرت امیر معاویہ کے بارگاہ میں خط آیا، امیر معاویہ نے خط کو کھولا، تمام صحابہ سمجھ نہ سکے، حضرت امیر معاویہ نے سمجھ گئے حضرت امیر معاویہ، اور کہا کہ حضرت علی کا لکھنے کا مطلب یہ ہے ارسہو من مبالی ہے، اس کا ترکہ اس کے پیشاب پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر حضرت علی نے اس مسئلے کو حل نہ کیا ہوتا تو قیامت تک کوئی دوسرا اس مسئلے کو حل نہ کر پاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان صحابہ، عظمت صحابہ۔ حضرت امیر معاویہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی سے بھی محبت کیا کرتے تھے، اور حضرت علی حضرت امیر معاویہ سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ آج جگہ جگہ یہ نعرہ پیش کیا جاتا ہے، دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، لیکن یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دمادم مست کلندر علی کا چوتھا نمبر ہے اور صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے۔ تمام صحابہ میں انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل اس روئے زمین پر اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ ذات حضرت صدیق اکبر پر۔ میں آپ کو ایک ایسی حدیث سنا رہا ہوں کہ اس حدیث کے جتنے راوی ہیں سارے کے سارے راوی اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، خاندان اہل بیت سے ان کا تعلق ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت کا بھی یہی مسلک اور مذہب ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل حضرت صدیق اکبر ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضرت امام باقر نے فرمایا، حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضرت امام زین العابدین نے بیان فرمایا، حضرت امام زین العابدین بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضرت امام حسین نے بیان فرمایا، حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد حضرت علی نے بیان فرمایا، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے رسول پاک کو اس حدیث کو ارشاد فرماتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اور میں نے اپنے خود کانوں سے سنا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت ہے، حضرت صدیق اکبر بھی ہے، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت عمر ابن خطاب بھی ہیں، میں بھی ہوں، اور بے شمار صحابہ جو میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ انہی صحابی میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو دردہ بھی ہیں، حضرت ابو دردہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک مقام پر جیسے ہی ہم لوگ چل رہے تھے، حضرت ابو دردہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر سے آگے بڑھ گئے۔ جیسا ہی صدیق اکبر کے آگے بڑھے، حضرت ابو دردہ کی پیٹھ صدیق اکبر کے چہرے کے سامنے ہو گئی۔ کسی نے نوٹ کیا ہو کہ نہ کیا ہو، لیکن نبی اکرم نے اس چیز کو نوٹ کر لیا، اور نبی اکرم نے فرمایا، جلال کے عالم میں ارشاد فرمایا، یا ابو دردہ انتا شمشی، اے ابو دردہ تو اس آدمی کے آگے آگے چل رہا ہے کہ اس سے پہلے انبیاء اور مرسلین کے بعد یہ سورج اور چاند ایسے شخص پر طلوع نہیں ہوا جو ان میں سب سے افضل ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کی افضلیت کا بیان فرمایا وہ ذات کوئی اور نہیں بلکہ حضرت صدیق اکبر۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلا خلیفہ ہیں، اور چوتھا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سچا مولائی وہی ہے جو مسلک علی پر قائم رہے۔
رہے گا. اور حضرت علی کا بھی یہی مذہب اور مسلک ہے کہ تمام انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق. اور حضرت ابو بکر صدیق اور یہ جتنی باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ تمام باتیں اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابیں میں تحریر فرمائی ہے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لکھ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے, ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. دنیا کے تمام محققین جدید و قدیم سر پٹک دیں گے لیکن اعلیٰ حضرت کے نے جو لکھ دیا ہے اس کے ایک حرف کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلیٰ حضرت نے بے شمار حدیثیں اپنی کتابوں میں تصنیف فرمائی ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال ہوتا ہے, فتوی رضویہ جلد 12 صفحہ نمبر 31 پر اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا. اعلیٰ حضرت سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اے اعلیٰ حضرت اس دنیا میں تمام انبیاء میں سب سے افضل کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے صرف ایک جملہ فرمایا, اس دنیا میں تمام اولیاء میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر. تحقیق کرتے رہو, کہاں تک تحقیق کرو گے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث کو نقل فرمائی ہے فتوی رضویہ میں, ذرا آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اور آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہ اپنے اونٹ کو بیچنے کے لیے حاضر ہوا. نبی اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اونٹ کو بیچا, اور جب اونٹ کو بیچ لیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نقد دام نہیں دیا, ادھار نبی اکرم نے اونٹ خریدا. اور جب آپ نے اونٹ خرید لیا اور بیچنے والے نے اونٹ دے دیا تو آپ وہ شخص واپس جانے لگا. جیسے ہی واپس جاتا ہے تو راستے میں حضرت علی مل گئے اور کہا کہ اے شخص کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اونٹ بیچ کے آ رہا ہوں. کہا کہاں اونٹ بیچے ہو؟ کہا نبی اکرم کی بارگاہ میں بیچا ہوں. کہا اونٹ انہوں نے لے لیا؟ اس نے کہا ہاں اونٹ لے لیا. کہا نبی اکرم نے دام دیا؟ کہا نہیں, نبی اکرم نے ادھار لیا ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ نبی اکرم کی بارگاہ میں اور کہو کہ اے اللہ کے نبی اگر آپ پر کوئی حادثہ پیش آ جائے اور آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو میرے اونٹ کی قیمت کون ادا کرے گا؟ وہ شخص نبی اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر آپ کو کوئی حادثہ لاحق ہو جاتا ہے اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو میرے اونٹ کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا اگر مجھ سے میرے اوپر کوئی حادثہ پیش آ جائے اور میں دنیا سے چلا جاؤں تو تیرے اونٹ کی قیمت کوئی اور نہیں بلکہ حضرت صدیق اکبر ادا کرے. وہ شخص گیا, راستے میں جا رہا تھا, اور جب راستے میں جا رہا تھا حضرت علی سے پھر ملاقات ہو گئی. پھر روکا اور کہا کہ نبی اکرم نے کیا بیان فرمایا؟ کہا کہ نبی اکرم کی بارگاہ میں میں گیا اور کہا تو نبی اکرم نے کہا کہ میرے اونٹ کی قیمت حضرت صدیق اکبر ادا کریں گے. کہا پھر جاؤ نبی اکرم کی بارگاہ میں اور کہو کہ اے نبی اکرم اگر صدیق اکبر کے اوپر کوئی حادثہ پیش آ جائے اور دنیا سے رخصت ہو جائیں تو میرے اونٹ کی قیمت کون ادا کرے گا؟ وہ شخص پھر نبی اکرم کی بارگاہ میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی اگر صدیق اکبر کے اوپر بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے اور دنیا سے رخصت ہو جائیں تو میرے اونٹ کی قیمت کون ادا کرے گا؟ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر کے اوپر بھی اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے اور دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے بعد تیرے اونٹ کی قیمت حضرت عمر ابن خطاب ادا کریں گے. وہ شخص پھر چلا, حضرت علی راستے میں پھر مل گئے. کہا نبی اکرم نے دام دیا؟ کہا نہیں. کہا کون ادا کرے گا قیمت؟ کہا نبی اکرم نے فرمایا ہے کہ عمر ابن خطاب قیمت ادا کریں گے. حضرت علی نے کہا پھر واپس جاؤ. وہ شخص پھر نبی اکرم کی بارگاہ میں گیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر حضرت عمر ابن خطاب کے اوپر بھی کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو میرے اونٹ کی قیمت کون ادا کرے گا؟
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال کے عالم میں آتے ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا اذا مات عمر فإن استمت مات ان يموت فموت، اے شخص اگر عمر بھی مر جائے تو دنیا میں رہ کر کیا کرے گا، ہو سکے تو بھی مر جائے۔ نبی اکرم کے ارشاد فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ نبی اکرم نے جو اونٹ خریدا تھا وہ اپنے ذات کے لیے نہیں خریدا تھا بلکہ ملک کے لیے خریدا تھا، اور جب ملک کسی کے ہاتھ میں آتا ہے اور ورلڈ بینک سے وہ قرض لیتا ہے، چاہے حکومت رہے یا ختم ہو جائے تو آنے والی جو حکومت ہوگی وہ قرض ادا کرے گی۔ حضرت علی نبی اکرم کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ میرے بعد صدیق اکبر اونٹ کی قیمت ادا کریں گے، پھر اس کے بعد عمر ابن خطاب قیمت ادا کریں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے بعد پہلا خلیفہ اگر کوئی ہوگا تو وہ حضرت صدیق اکبر ہیں، دوسرا خلیفہ عمر ابن خطاب ہیں، اور تیسرا خلیفہ عثمان غنی ہیں، اور چوتھا خلیفہ فاتح خیبر۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے نبی کو اور اپنے صحابہ کو ہر مقام پر فائز فرمایا ہے۔ تو چوتھا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور پہلا خلیفہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ آج کے زمانے کا جائزہ لیا جائے کہ تعلیم حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ جب تک ہم تعلیم حاصل نہیں کریں گے ہمارا زمینی کام پر جو زمینی طور پر اگر کوئی کام ہوتا ہے، رضا تعلیمی مشن کا بھی یہی پیغام ہے کہ سب سے پہلے تعلیم کو عام کیا جائے۔ تعلیم روشنی کا نام ہے، تعلیم اجالے کا نام ہے، اور جہالت یہ اندھیرے کا نام ہے۔ اسی لیے مہرارا کے ایک بزرگ ہیں جن کا نام امین ملت ہے، انہوں نے اپنے عرس قاسمی پر یہ اعلان کیا تھا اور لوگوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ مسلمان بچوں کو علم سے آراستہ کیا جائے۔ انہوں نے اپنے عرس میں یہ پیغام دیا کہ آدھی روٹی کھائیں گے اور ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے اس کا جواب ہم کیسے دیں گے؟ کینیڈا کی سرزمین پر طارق مسعود نے ایک گھنونا بیان دیا جس میں نبی اکرم کو جاہل کہہ دیا۔ اس نے قرآن کی عصمت پر انگلیاں اٹھائی اور تمام صحابہ کو ان پڑھ کہہ دیا، اور اس نے کہا کہ جو صحابہ کاتبین صحابہ تھے قرآن کو لکھتے تھے وہ اس میں گڑبڑ کر دیا کرتے تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر ان کے ملاؤں نے اپنی کتابوں میں اور اپنی تقریروں میں یہ بیان نہ دیا ہوتا تو آج کسی غیر مسلم پر یہ جرأت نہ ہوتا کہ ہمارے نبی کی شان میں وہ گستاخیاں کرتا۔ اگر تم نے اپنی کتاب میں یہ نہ لکھا ہوتا خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو کوئی مہاراج گیری وہ کبھی نبی اکرم کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے نبی کے علم کو چوپایا اور پاگلوں سے تشبیہ دی تو لوگ نبی اکرم کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جس چیز پر نبی اکرم کا ہاتھ پڑ جائے اس پر دنیا کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں نبی اکرم کی دعوت ہوتی ہے صحابہ کے گھر، حضرت انس ابن مالک کے گھر جب دعوت ہوئی صحابہ آ رہے ہیں، نبی اکرم بھی ہیں، اور صحابہ جو حضرت انس ابن مالک ہیں انہوں نے اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ جاؤ دسترخوان لے کر جاؤ، دھل کر لے کر آؤ۔ لونڈی چلتی ہے، دسترخوان کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور آگ سے دہکتے ہوئے شولوں میں ڈال دیا۔ حضرت انس نے کہا کہ اے لونڈی میں نے دسترخوان دھلنے کے لیے دیا تھا، دسترخوان جلانے کے لیے نہیں، تم نے دسترخوان کو آگ میں جلا دی ہے۔ اس نے کہا کہ اے آقا اتنی بات تو میں بھی جانتی ہوں کہ پانی کا کام دھلنا ہے اور آگ کا کام جلانا ہے، لیکن ایک دن میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ نبی اکرم نے اس دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا۔ میرا ایمان بول رہا تھا، میرا عقیدہ تھا، آج بھی سنیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے ہر چیز کا علم دیا ہے۔ آقا نے اس نے کہا کہ حضور میں بھی جانتی ہوں کہ پانی کا کام دھلنا ہے اور آگ کا کام جلانا ہے۔ پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کرامت ریکارڈنگ سینٹر سے رابطہ کریں۔